بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاوند کے شرعی حقوق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق زوجین کا تذکرہ کرتے ہوئے عورتوں کو بتایا کہ اگر شریعت میں کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو عورت فرائض کو پورا کرنے والی ہو اور اسے ایسی حالت میں موت آ جائے کہ اس کا خاوند اس سے خوش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولتے ہیں تاکہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو سکے۔ یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر کسی عورت سے اس کا خاوند جائز وجہ سے ناراض ہو اور وہ عورت ضد کر کے خاموش رہے اور خاوند ایسی حالت میں سو جائے تو ساری رات اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنت برساتے رہتے ہیں۔ گویا خاوند کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی خوشی کو شامل کر دیا گیا۔ خاوند کی اطاعت اور فرمانبرداری میں صحابیات کے واقعات بڑے عجیب ہیں۔ ایک صحابیہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ شوہر جہاد پر گیا ہوا ہے۔ جس دن شوہر نے آنا ہے تو اس دن چند گھنٹے پہلے بیٹا فوت ہو گیا۔ اب پریشان بیٹھی ہے کہ خاوند اتنے عرصے بعد آئے گا اور جب یہ معلوم ہوگا کہ بیٹا فوت ہو گیا تو اسے کتنا صدمہ ہوگا۔ دل میں افسوس ہوگا کہ کاش بچے کو زندگی میں آ کر پیار کر ہی لیتا۔ جب صحابیہ بہت پریشان ہوئی تو اس نے بچے کو نہلا دہلا کر کپڑا ڈال کر چارپائی پر سلا دیا۔ کسی کو اطلاع نہ دی۔ خاوند سمجھا کہ اس کا بچہ سو رہا ہے۔ چنانچہ خاوند نے کھانا کھایا تو رات ہو گئی۔ میاں بیوی اکٹھے بھی ہوئے، سفر کی باتیں بھی ہوئیں، لیکن اس عورت کو دیکھیے جو ماں تھی، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جس کے معصوم بچے کی لاش سامنے چارپائی پر پڑی ہے، مگر وہ خاوند کی خوشی کی خاطر سینے پر سل رکھ کر اس راز کو چھپائے بیٹھی ہے، ہنس بول بھی رہی ہے، دونوں مل بھی رہے ہیں، حتیٰ کہ اس حال میں صبح ہو گئی۔ صبح اپنے خاوند سے پوچھتی ہے کہ مجھے ایک بات بتائیے۔ خاوند نے کہا پوچھو۔ کہنے لگی اگر کسی کو امانت دے اور پھر کچھ عرصے بعد وہ واپس مانگے تو وہ خوشی دینے چاہیے یا غمزدہ ہو کر؟ خاوند نے کہا خوش ہو کر۔ کہا کہ اچھا، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے امانت دی تھی، آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے اللہ نے وہ امانت واپس لے لی، اب جائیے اور خوشی خوشی اللہ کے حوالے کر دیجیے۔ اللہ اکبر! اس صحابیہ نے حسن معاشرت کا حق ادا کر دیا۔ صبح ان کے خاوند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں یہ معاملہ ہوا، میری بیوی نے میری خوشی کی خاطر اتنے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، چنانچہ اللہ نے اس رات میں برکت ڈالی اور وہ صحابیہ اپنے خاوند سے ملنے کی وجہ سے حاملہ ہوئی۔ اللہ نے اس کو ایک اور بیٹا عطا کیا جو حافظ قرآن بھی بنا اور حافظ حدیث بھی بنا۔